اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں ایک مختصر سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل پہ لائیو نشر کیا جا رہا ہے یہ پروگرام رہبر کبیر آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، اور وہیں دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت مڈل ایسٹ سے ہمارے ساتھ جرنلسٹ موجود ہیں شوکت بھارتی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں امام خمینی کی برسی کے حوالے سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چنین میں بھی ہمارے ساتھ جی تمام عالم اسلام کو آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کی برسی کے اوپر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں حسینی چینل کا کہ انہوں نے ایک بار موقع دیا کہ اس وقت میں ایک ہندوستان کے جانے مانے چہرے یعنی شوکت عابدی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کے سوال کے لیے حاضر ہوں۔ شوکت عابدی صاحب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں اور تعزیت پیش کرتے ہیں حسینی چینل کے مومنین کی جانب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی اپنے جانب سے اس موقع کے اوپر تعزیت پیش کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ اس اہم موقع کے اوپر آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی ہو سکتا ہے امام خمینی کی حیات طیبہ کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ناظرین دنیا کو اسلام اور اسلامی مرجعیت کی طاقت بتانے والی وہ شخصیت روح اللہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کی برسی ہے 3 جون سن 1989 میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، جس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے یہاں۔ اور سب سے پہلا سوال جو ہم کریں گے وہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب سے کرتے۔ آئیے آپ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اگر سب سے پہلا سوال ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا جواب دیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی صفت کیا تھی جو آج بھی ہم سب کو ایک راہ دکھاتی ہے اور نوجوان جس سے اس طریقے سے استفادہ کر سکتے؟ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ایک ایسی شخصیت کے اوپر اس وقت ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ جس کے اندر صفات نے گویا اجماع کر لیا تھا، اور ہر صورت اور ہر صفت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ایک مسلمان، ایک شیعہ اور ایک انسان کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں وجود امام خمینی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ سب سے بڑی ان کی خاصیت کیا تھی، البتہ خود یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے کافی جلسے چاہیے، لیکن اگر ان تمام صفات میں سب سے بڑی صفت کی بات کی جائے تو وہ تھا خدا کے اوپر ان کا بھروسہ اور اپنے نفس کے اوپر قابو اور اس پر بھروسہ، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خود اعتمادی اعلیٰ درجے پر اور خدا کے اوپر اعتماد یہ کمال پر تھا۔ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے آیت اللہ خمینی نے وہ کام کر دکھایا جو ان سے پہلے بہت سے علماء اور فقہاء نے چاہا تو ضرور تھا مگر وہ ہو نہ سکا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جس طرح سے انقلاب سرخرو ہو گیا ہے اور کامیاب و کامران ہے اور ظالم اور جابر طاقتیں لرزتی ہیں اس انقلاب اسلامی سے، اس کا کہیں نہ کہیں کریڈٹ اگر آپ دینا چاہیں گے تو وہ صرف اور صرف امام خمینی کو ہی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ پر جو ان کا بھروسہ تھا اور اپنے انقلاب کے اوپر جو ان کو اعتماد تھا، صعوبتوں کو برداشت کرتے چلے گئے، مشکلات کو برداشت کیا، زحمتوں کو برداشت کیا، جلاوطنی صحیح، تمام چیزوں کے باوجود بھی ان کو یقین تھا کہ انقلاب انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور وہ ہو کر رہا۔ لہٰذا سب سے بڑی صفت خود کے اوپر اپنا اعتماد اور اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ، اور یہی ان کو تمام لوگوں سے ممتاز بنا دیا کرتا ہے۔ یقیناً اگر کسی شاعر نے یہ نظم کیا ہے کہ علم کرتا ہے زمانے میں
خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ واہ، آئیے اب میں شوکت بھارتی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے ایک سوال ہے ہمارا جو ہم کریں گے اس کے بعد کہ شوکت صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل سن رہا ہوں۔ آپ سے جو پہلا سوال ہے ہمارا، مومنین اس سے منتظر ہیں اس کے، اور ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ کوئی ایسی داستان جو اللہ پر ان کے یقین کو بہت زیادہ دکھاتی ہو، بیان کریں آپ۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 جی جس میں ہے کہ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ماشاءاللہ، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم بھی رہا۔ یعنی صرف اللہ کو رب ماننا ہی کافی نہیں، کیا ہے؟ قالوا رب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر قائم بھی رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد اپنے فرشتوں سے کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو امام خمینی کے اندر جو سب سے بڑی بات چیت تھی کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، اور اس ٹرسٹ کے ساتھ میں، جیسے کسی نے کہا ہے کہ زباں سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو واہ، خمینی صاحب کے اندر بات یہ تھی کہ دل و نگاہ دونوں کے اندر، مطلب دونوں طرف سے وہ اسلام اور صرف اسلام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یعنی کہا جائے ان کا جو ظاہر تھا وہ ان کا باطن تھا۔ اور یقیناً استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر استقامت جاتی ہے، اللہ پہ اگر بھروسہ، اور استقامت پیدا کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا کی سپر پاورز تھیں، ایک طرف ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام خمینی کو صرف خارجی خطرے نہیں تھے، داخلی خطرے جو تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد جس طرح سے اپنا اسٹینڈ لیا اور جس طرح سے شاہ ایران کی حکومت کو بدلا، دنیا میں ایک ایسا ملک جہاں کے اوپر 95% شیعہ تھے، اس جگہ کو شاہ ایران نے پیرس آف دا گلف بنا دیا تھا، عیاشی کا اڈا بنا دیا تھا۔ اس جگہ کو اگر کسی نے تبدیل کیا اپنے عزم کے ساتھ، کوئی اور ہوتا تو اس کا عزم ٹوٹ جاتا، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، یہ استقامت تھی، جس کے وجہ سے ان کو ایگزائل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جیل کے اندر، یعنی 24 سالہ اگر زندگی دیکھیے تو یا جیل کے اندر ہے یا ملک بدر کیے گئے ہیں، لیکن جو استقامت تھی ان کی کہ ہم کو اس شاہ کی حکومت کو بدلنا ہے، تو انہوں نے اس استقامت کو دکھایا، اور نتیجہ بھی اس کا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری مدد کی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت 2 امریکن پلینز آئے تھے چھڑانے کے لیے اپنے امریکنز کو ایمبیسی کے لیے، تو اللہ نے ایسی مدد کی کہ دونوں پلین ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد برباد ہو گئے۔ تو امریکہ جیسا سپر پاور اپنے لوگوں کو نہیں چھڑا سکا، یہ اس لیے کہ خمینی صاحب کو اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، وہ استقامت سے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کی مدد ہوئی، اور یہاں تک کہ ایران کا لوٹا ہوا خزانہ جو ہے انہیں واپس ملا۔ تو استقامت یہ تھی۔ اور جب بھی لوگوں نے پوچھا ان سے کہ آپ ساری دنیا ایک طرف ہے، آپ ایک طرف ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں، میں اللہ پر ٹرسٹ کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ تو استقامت تو ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور اس استقامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے اندر انقلاب آیا، اور دنیا میں ایک اکیلی ہستی بن کر سامنے آئے امام خمینی۔ جی یقیناً جس نے دین اسلام کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشنا کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے الہی حکومت، جس طریقے سے الہی دین ہے اس کو انہوں نے ثابت کیا، اس کی حقیقت کو ثابت کیا۔ ہم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشری صاحب کی خدمت میں ایک بار
پھر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ نے جو پہلا سوال اگر جواب دیا تھا اس کا، اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پر جو اعتماد تھا ان کا وہ کس حد تک تھا، آپ بچوں کے لیے حسن تو اگر آپ دیکھیں کہ ملتا یہ ہے جب آپ داستان پڑھتے ہیں آیت اللہ خمینی سے متعلق، اور داستانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ موقع ہے کہ جس وقت امام کو جلا وطن کیا گیا، یعنی امام خمینی کو، اور حکومت نے کہا کہ اب آپ ایران میں آپ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک سخنرانی ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، امام کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، تو ایک جوان ہے جو زارو قطار رو رہا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ مثلا امام متوجہ ہو گیا کہ آخر اس کو اتنا زیادہ دکھ اور اتنی زیادہ اذیت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کو اپنے پاس بلایا کہ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں ایران سے، ہم آپ کے بھروسے تھے کہ یہ انقلاب کامیاب ہوگا، جو مستضعف حضرات ہیں، جو بہت فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، ان کو اب اللہ کی طرف سے ایک ایسا عالم، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہنما مل گیا ہے کہ جو تمام ظلم اور جبر سے نکال کر ان کے اوپر عدل اور انصاف کے فیصلوں کو ان کے اوپر لا دے گا۔ اب آپ بھی چلے جائیں گے تو پھر اس انقلاب کا کیا ہوگا؟ تو یہ وہ موقع تھا جو بہت حساس موقع تھا۔ امام نے کہا کہ دیکھو تم بالکل پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہو کے رہے گا انقلاب۔ اس کے اوپر آئیں گے زوال، آئیں گے ڈاؤن فال ہوگا، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ انقلاب کامیاب ہوگا۔ امام نے ایران کو چھوڑ دیا، امام خمینی نے 13 برس کے بعد جب جلا وطنی کا اپنا پورا زمانہ تمام ہوا اور ایران کے اندر جو ہے وہ آمادگی ہو گئی کہ اب شاہ کو جانا ہے اور امام کو آنا ہے، 13 برس کے بعد امام جب داخل ہوئے ایران میں تو پھر وہی میدان میں تمام افراد جمع تھے اور امام کی نگاہ اس شخص پر پڑ گئی۔ دیکھیں کتنا کمال ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو پوری دنیا کا ایک مرکز بنا ہوا ہو، تمام افراد کی نگاہیں جس پر لگی ہوئی ہوں، اس نے اتنے بڑے مجمع میں اس شخص کو پہچان لیا جو 13 برس پہلے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کو اپنے پاس بلایا اور سلام و کلام میں پہلا جملہ یہی کہا کہ تجھے یاد ہے کہ 13 برس پہلے جب میں یہاں سے جا رہا تھا اور مجھے جلا وطن کر دیا گیا تھا تو زارو قطار آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا کہ اب انقلاب کا کیا ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھ 13 برس کے بعد انقلاب کامیاب ہو چکا ہے اور میں یہاں پر کھڑا ہوں، اللہ نے اس انقلاب کو کامیاب بھی کر دیا اور قبول بھی کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اعتماد تھا امام خمینی کو اللہ کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر کہ وہ کبھی ڈگنے والے نہیں ہیں۔ انقلاب آتے ہیں، بہت سے افراد کھڑے ہو جاتے ہیں ریفارمر بن کے، مگر زمانے کی ہوا اور فضا آتی ہے ان کو بدل دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر استقامت۔ نبی شوکت صاحب نے بڑی بہترین بات کی طرف ہماری توجہ کو جلب کیا کہ استقامت اگر انسان کے اندر ہے تو پھر خلوص کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر صرف خلوص ہے لیکن استقامت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی کا خلوص تھا خدا کو لے کر اور استقامت تھی اپنے وجود کو لے کر کہ میں جس عزم کو لے کر نکلا ہوں وہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا 13 برس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو وہ انقلاب کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ 13 برس تک امام خمینی نے جو جلا وطنی میں زندگی گزاری، ایک پل کے لیے بھی نہ انہوں نے ایران کو بھلایا تھا، نہ انقلاب کو بھلایا تھا، نہ اپنے اس مقصد کو بھلایا تھا کہ انقلاب کے ذریعے خدا تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا بہت سی باتیں ہیں کہ جن میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جب نجف میں 50 ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، آج بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت سے ان کے دوست اور بہت سے احباب کہتے تھے کہ آپ نجف میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دن میں تو علماء نجف میں رہتے تھے، اپنے تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہتا تھا، مگر چونکہ بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ جاتا تھا نجف کا تو بہت سے علماء اور فقہا کیا کرتے تھے، کوفے چلے جاتے تھے۔ کوفے کی جو ہوا تھی وہ تھوڑی ٹھنڈی تھی تو اس کی وجہ سے وہاں پر آرام ملتا تھا۔ کچھ لوگوں نے امام خمینی سے کہا کہ آپ رات میں کوفے کیوں نہیں چلے جاتے ہیں جب سب لوگ چاہتے ہیں وہاں کم سے کم آرام سے نیند پوری ہو جائے گی آپ کی؟ تو امام خمینی کا جملہ یہ تھا کہ میں تو جا کے آرام سے سو جاؤں گا، مگر ان کا کیا ہوگا جو انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے اس وقت جیلوں میں گرمی سے پریشان ہیں اور شدت اور حدت کو محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی ہر پل امام خمینی کے نگاہ میں انقلاب اسلامی، اس کے اوپر اپنی استقامت اور اللہ پر بھروسہ، یہ 3 باتیں تھیں جنہوں نے امام خمینی کو دنیا میں قیامت تک کے لیے انشاءاللہ زندہ کر دیا ہے، اور قیامت میں انشاءاللہ امام زمان کے ساتھ ان کا حشر و نشر ہوگا اور امام کے خاص سپاہیوں میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ شوکت صاحب، آپ سے سوال یہ ہے ہمارا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایران کے انقلاب ایرانی کے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا صدقہ کہا ہے، اسے کس طریقے سے کہنا صحیح ہے؟ یہ جناب امام خمینی کا اتنا بڑا جملہ ہے، جی، اتنا بڑا جملہ ہے کہ میری نگاہ میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں سب سے بڑا جملہ
یہ ہے جی کہ ایران کا انقلاب عزاداری امام حسین کا صدقہ ہے. صدقہ ہے یقیناً. کہ مطلب کہ دیکھیے، کیونکہ آپ اس کو پیش نظر رکھیے کہ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. بے شک. ٹھیک، تو اب ظاہر سی بات چیت ہے، کربلا کو انہوں نے اس گہرائی سے پڑھا، اس گہرائی سے سمجھا، امام حسین علیہ السلام کی استقامت سے سبق لیتے ہوئے اللہ کے بھروسے کھڑے ہو گئے. تو ان کے اندر جو استقامت آئی یہ کہیں اور سے نہیں آئی. ان کے اندر یہ استقامت جو آئی یہ عزاداری امام حسین کو دیکھ کر، کیونکہ عزاداری امام حسین جناب زینب نے شروع کی تھی یزید کے ذریعے خالی کرائے گئے ایک گھر کے اندر، اور آج عزاداری پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ امام حسین کی قربانی کو انہوں نے جس گہرائی سے سمجھا اور دیکھا کہ ایک مختصر سی تعداد تھی 72 لوگوں کی، اور 4 بر اعظم میں پھیلی ہوئی جو حکومت تھی یزید کی، اس کے مقابلے کے اندر وہ کھڑے ہوئے. تو امام خمینی نے جو مطلب میسج دیا ہے کہ عزاداری امام حسین کا صدقہ ہے انقلاب، یعنی اگر عزاداری سے درس نہ لیا جاتا، لیسن نہ لیا جاتا، تو ایران کے اندر انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. تو جو دیکھیے دونوں چیزیں تھیں، ایک اللہ پر بھروسہ تھا، قرآن پر بھروسہ تھا، وہ استقامت کے ساتھ کھڑے تھے. دوسرے اہل بیت پر بھروسہ تھا، اور اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام جنہوں نے میدان کربلا میں ایسی قربانی پیش کی کہ جس کا کوئی جوڑ دنیا نہیں لا سکتی. تو جس نے دنیا کی سب سے بڑی قربانی سے اگر سبق لے لیا، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ عزاداری کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. اگر خمینی صاحب کا نام لیا جائے تو خمینی صاحب خمینی بنے کیسے؟ خمینی صاحب خمینی بنے ہی اس واسطے کہ انہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو بڑی گہرائی سے سمجھا، کربلا کے اندر غور و فکر کیا، امام حسین کی حیات طیبہ پر غور و فکر کر کے ان کا جو گائیڈ لائن تھی ایران کے انقلاب کی، اور آج جو انہوں نے ایران کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا، اور آج بھی اتنے سینکشن کے بعد جو ایران کھڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ اور نہیں ہے، یہ صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. وہ لوگ سمجھیں جو لوگ عزاداری کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے امام خمینی نے امام حسین کی عزاداری کی امپورٹنس کو بتایا ہے. اس کے مطلب ایک میسج گیا کہ اگر عزاداری امام حسین کو سامنے رکھو گے تو ہر طرح کی پریشانیوں سے تم مقابلہ کر سکتے ہو اور تم نجات پا سکتے ہو. دراصل اگر انقلاب کو کامیابی ملی تو عزاداری امام حسین کی وجہ سے ملی. ہم اگر امام خمینی کے ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے یہ اس انمول بات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے عزاداری امام حسین کے اوپر ہم بھی غور و فکر کریں اور اپنے زندگی میں اتاریں تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں. آقا یوں تو اتہاس گواہ رہا ہے کہ ہر دور کے لیڈر یہ بات ضروری کہی، اور جیسا کہ گاندھی جی کا بھی ملتا ہے کہ کربلا کے 72 سے جو درس انہوں نے لیا، کربلا سے جو انہوں نے درس لیا وہ دنیا میں قائم ہے اور قیامت تک کہ وہ قائم رہے گا. اگر خدمت میں چلتے ہیں، ایک سوال اگر ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ ابھی جیسا کہ شوکت صاحب نے بیان کیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جس طریقے سے جلا وطن کیا گیا، تو جلا وطن کر کے عراق ہی کیوں بھیجا گیا؟ جبکہ وہاں پر تو سب سے زیادہ شیعہ موجود تھے اور اس سے خطرہ نہیں تھا حکومت. بہت خوبصورت سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جب شاہ امام کے کارنامے کو ختم کرنا چاہتا تھا، ان کی کوششوں کو دبانا چاہتا تھا، انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو پھر اس نے عراق کیوں جلا وطن کر دیا جبکہ وہاں پر تو پہلے سے ہی اتنے شیعہ تھے تو سپورٹ کر سکتے تھے. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ ظالم کی عقل کو چھین لیتا ہے، تو بالکل اس کے ساتھ بھی یہ ہوا. وہ یہ سمجھ رہا تھا شاہ
کہ امام خمینی جب پہنچیں گے عراق، تو عراق میں چونکہ پہلے سے مراجع کرام موجود ہیں، بڑی بڑی شخصیت موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، اور جنہوں نے کبھی کوئی انقلاب کو لے کر یا حکومت کو لے کر کبھی کوئی ویسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا جیسا امام خمینی اسٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ امام خمینی نے جو کارنامہ کیا اس سے پہلے کسی نے کوشش نہیں کی یا ان کا سپورٹ نہیں کیا، نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، امام خمینی کا سب نے سپورٹ کیا۔ لیکن ہاں، شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب یہ عراق چلے جائیں گے تو وہاں پر جو پہلے سے موجود ہیں مراجع کرام یا فقہا، تو ان کے سامنے امام خمینی چھوٹے ہو جائیں گے اور ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا اور انقلاب ختم ہو جائے گا۔ گویا جیسے کہتے ہیں تحت الشعاع میں آ جانا، یعنی چاند کے سامنے ستاروں کا ٹمٹمانا۔ ہم ان کو بھیجے دیتے ہیں عراق، وہاں پر پہلے سے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا ایک بول بالا ہے، ان کے شاگرد ہیں، تو وہاں جب یہ چلے جائیں گے تو یہ گویا ان کے شاگرد بن جائیں گے، اپنی ان کی کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ امام خمینی کے جو قدم تھے، جو وہ بڑھا رہے تھے قدم، جو ان کا انقلاب تھا یا جو ان کا ارادہ تھا یا جو ان کا مقصد تھا، وہ امام خمینی تک محدود نہیں تھا، بلکہ امام خمینی کا انقلاب تمام علماء تک پہنچ چکا تھا، اس کا مقصد لوگوں پہ واضح ہو چکا تھا۔ اور جیسا ابھی شوکت بھارتی صاحب نے اشارہ کیا کہ عزاداری امام حسین سے سیکھا اور بیان کیا، تو امام حسین کی تائید حاصل تھی آیت اللہ روح اللہ خمینی کو، اور ان کے انقلاب کو یہ تائید حاصل تھی، لہٰذا جیسا سوچا تھا ظالم نے اس کا مکر خود اس کی طرف پلٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ عراق جائیں گے تو یہ چھوٹے ہو جائیں گے، جبکہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا استقبال اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کیا گیا جیسا ایران میں کیا جاتا تھا، اور ان کو قبول کیا لوگوں نے، اور انقلاب میں بہرحال ایک ایسا قدم آگے بڑھا کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو انقلاب ایران میں کامیاب ہوا تھا، آج اس کے اثرات سرزمین عراق میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران سے سیکھ کر عراق کے اندر پھر انقلاب آیا، اور آج خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی حکومت وہاں پر قائم ہے، اسی خمینی تفکر سے وہاں پر حکومت قائم کی گئی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ خمینیزم بھی استعمال کرنے لگے ہیں یہ لفظ، حالانکہ میری نگاہ میں یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام خمینی کا اپنا کوئی ذاتی نظریہ نہیں تھا۔ جو بھی نظریات امام خمینی کے تھے وہ یا قرآن کریم سے تھے یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تھے، لہذا خمینیزم کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر بعض سیاستداں افراد یہ کہتے ہیں کہ عراق کے اوپر خمینیزم کا غلبہ ہے، یعنی جو افکار امام خمینی کے تھے وہ آج عراق کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ دکھائی دیں گے۔ یہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک دن مستضعف اور کچلے لوگوں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ روز آئے گا کہ جب امام آخر علم بلند کریں گے، اور یہی حکومتیں ہوں گی کہ جو امام علیہ السلام تک پہنچیں گی، اور انشاءاللہ ایک انقلاب آخر الزمان کامیاب ہوگا کہ جو انشاءاللہ دنیا میں ویسی حکومت قائم کرے گا جو دولت کریمہ یا حکومت کریمہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ لہذا ظالم نے یہ سوچا تھا کہ عراق جائیں گے تو ان کا اثر کم ہوگا، لیکن وہ الٹا ہو گیا کھیل اس کے ساتھ۔ یقیناً اگر اللہ نے ہر دور کے لیے ایک ایسا انسان کو مقرر کر دیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر اور ظالم کو بے نقاب کرنے کی کر سکتا ہے۔ اب ہم شوکت صاحب کے پاس آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اتحاد کے سلسلے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، امام خمینی کیونکہ یہ اتحاد ان کو اس قدر پسند تھا کہ انہوں نے اتحاد کے لیے ایسی ایسی کوششیں کی، جیسے میں اس وقت کیا نام ہے گلف میں تھا، تو پہلی بار میں نے اس سلوگن کو دیکھا کہ اگر ایک ایک بالٹی پانی دنیا کے مسلمان متحد ہو کر ڈال دے تو اسرائیل بہہ جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سلوگن نہیں تھا، انہوں نے بہت بڑا ایک سلوگن دیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میجورٹی کے بیچ میں مائنورٹی جو ہوتی ہے وہ دبا دی جاتی ہے۔ 95% شیعہ آبادی جس ملک میں ہو، وہاں پر دوسری تمام قومیں اہل سنت ہوں یا کرسچنز ہوں، یہاں تک کہ جیوز بھی وہ جس طرح سے مطلب آرام سے رہ رہے ہیں، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام خمینی جانتے تھے کہ بھائی اتحاد کے ساتھ مل جل کر کیسے رہنا ہے، لیکن وہ اتحاد اور انضمام کے فرق کو جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے عقائد پر اتحاد نہیں کیا، مشترکہ چیزوں کے اوپر
آج جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے اس میں انضمام دکھائی دے رہا ہے، یعنی ضم ہو جاؤ. نہ خمینی صاحب نے اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہوئے اپنے اصولوں کو، اپنے بیسکس کو، اس پر کوئی کسی طرح کا اتحاد نہیں کیا. ہاں، کامن چیزوں کے اوپر انہوں نے اتحاد کیا. آج جو لوگ اتحاد کے مقصد کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو امام خمینی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. ان کی کتاب جو کشف الاسرار ہے انہیں پڑھیں. امام خمینی نے اپنے عقائد میں کہیں اتحاد نہیں کیا. ہاں، مشترکہ چیزوں کے اوپر اتحاد کیا ہے، اور ہم کو مشترکہ چیزوں کے اوپر اتحاد کرنا چاہیے. اور یہی قرآن کا درس ہے کہ آؤ ہمارے تمہارے بیچ میں جو چیزیں کامن ہیں اس کے اوپر ہم متحد ہو جائیں. جیسا کہ کیا نام ہے، ابھی مولانا فیض عباس صاحب نے بہت اچھی بات چیت کہی کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک پورا سپورٹ تھا، اور ظالم طاقتوں کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو وہاں بھیج دیا جہاں امام حسین بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے. ایسے جہاں سے انقلاب برپا ہوا تھا اور اس سرزمین کے اوپر بھیج دیا. تو اتحاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو کامن چیزیں ہیں، مشترکہ چیزیں ہیں، اس پر اتحاد کریں. ہم انضمام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ شربت اور پانی، یعنی پانی اور شکر کو اتنا مکس کر دیا جائے کہ وہ شربت بن جائے اور اپنا وجود ہی ختم کر دے. پانی پانی رہے، شکر شکر رہے. یعنی ہم الگ الگ فیت کے باوجود بھی متحد رہ سکتے ہیں، اور ہمیں متحد رہنا چاہیے، کیونکہ اتحاد سے ہی ہمیں ساری کامیابی مل سکتی ہے. لیکن ہمیں اتحاد اور انضمام کے فرق کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور امام خمینی نے اتحاد کیا ہے، نہ کہ انضمام. اب فیض عباس صاحب سے ایک سوال اور کرنا چاہیں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا وہ رخ ہے جو ہر مذہب و ملت اپنا سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان؟ اتحاد کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی شوکت باجی صاحب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک اتحاد کا جو دائرہ ہے، مشترکہ اتحاد کیا ہے، اس حوالے سے بیان کریں آپ تاکہ یہ بچوں کو سمجھ میں آ سکے. احسنتم بہترین سوال ہے. البتہ اس کے لیے بھی کافی توضیح چاہیے کہ امام خمینی سے دنیا کیا سیکھ سکتی ہے، چاہے وہ ان کو امام مانے یا نہ مانے، چاہے وہ شیعہ ہو یا نہ ہو، یا مسلمان ہو یا نہ ہو. بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی چیزیں جو امام خمینی سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ پہلا، وقت کی پابندی. امام خمینی وقت کو لے کر اتنے سنجیدہ تھے، اور یہ سنجیدگی میرا خیال یہ ہے کہ مولا کائنات کی اس وصیت پر عمل کی وجہ سے تھی کہ جہاں مولا کائنات نے اپنے وقت آخر جو وصیت نامہ تیار کیا ہے اس میں فرمایا تھا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں تقوی خدا کی دعوت دیتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا تھا کہ اپنے امور کو منظم کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں. آج 1400 سال کے بعد آپ دیکھیں تو ٹائم مینجمنٹ کے کورس پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کریں، کیسے خرچ کریں، کہاں پر کس وقت کون سا آپ اپنا وقت خرچ کر سکتے ہیں. مولا کائنات نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اپنے امور کو منظم رکھو. آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے کہ کس نے اس وصیت پہ سب سے زیادہ عمل کیا تو امام خمینی کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں نظر آتا ہے، کہ کس طرح سے ان کی زندگی کا ضبط تھا، کس طرح سے ان کی زندگی کے قانون تھے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے، ان کے کاموں کو دیکھ کر اپنی گھڑی سیٹ کر لیا کرتے تھے. دیکھیں، گھڑی سیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خمینی اس وقت مدرسے سے نکل رہے ہیں تو 12:30 کے آس پاس ہو رہا ہوگا، مسجد جا رہے ہیں تو 2-2:30 بج رہا ہوگا. نہیں، گھڑی سیٹ کرنے کا مطلب ہے گھنٹہ، اس کے بعد منٹ، اس کے بعد سیکنڈز کو سیٹ کرنا. امام خمینی نے اپنی زندگی کو اتنا منظم کر لیا تھا کہ ان کا ایک ایک دقیقہ، ایک ایک سیکنڈ بالکل تلا ہوا تھا اور نپا ہوا تھا. لہٰذا آج کی دنیا ان سے وقت کی اہمیت کو سمجھ سکتی ہے کہ اپنے وقت کو کیسے خرچ کیا جائے. دوسری جو چیز سیکھی جا سکتی ہے وہ ہے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی اوقات اس کو بتانا. جبکہ ایک طرف 2500 سالہ شہنشاہی حکومت ہے، اور ایک طرف ایک فقیہ ہے کہ اس سے پہلے فقیہ یا عالم یا عارف یا عالم کو بس یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، وہ مدرسے سے نکلا اور مدرسے آ گیا. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مقولہ بھی بڑا مشہور تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. امام خمینی علیہ الرحمہ نے
उन तमाम चीज़ों को तोड़ दिया और लोगों के सामने एक मिसाली ज़िंदगी पेश की कि देखो अगर तुम हक पर हो तो जालिम जितनी भी बड़ी ताकत हो, जितना पुराना उसका इतिहास हो, तुम उसकी आंखों में आंखें डालो, इंशाल्लाह खुदा की ताईद हासिल होगी और तुम कामयाब होगे। लिहाजा हमें ये सीखना चाहिए कि आज के दौर में भी जहां जहां जालिम हुकूमतें जुल्म कर रही हैं, इमाम खुमैनी के रास्ते पर चलते हुए जालिम की आंखों में आंखें डाली जाएं और बताया जाए कि तुम जालिम हो। अब इसके नतीजे में चाहे जलावतनी बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे कैद बर्दाश्त करनी पड़े, अगर खुलूस होगा तो इंशाअल्लाह ये कोशिश कामयाब होगी। तीसरी चीज जो इमाम खुमैनी की मैंने कहा, अलबत्ता बहुत सी चीजें हैं, तीसरी चीज जाहिदाना जिंदगी। आप देखें कि जब कोई हमारे यहाँ अपने मोहल्ले में देखें कोई एक सभासद हो जाता है, एक पार्षद हो जाता है, उसकी गाड़ी फौरन बदल जाती है। कल तक वो साइकिल से चलता था, टू व्हीलर पे आ गया, एक साल गुजरता है फोर व्हीलर पे आ जाता है। इमाम खुमैनी के जो उस जमाने में करोड़ों अफराद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनके एक हुक्म से औरतें अपने बच्चों को जमीन पे लिटा देती हैं, जिनके एक फतवे से गोलियों के दरमियान निकल कर शिया आ जाते हैं, जिनके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हैं, उनकी जिंदगी को आप देखिए तो कैसी जाहिदाना जिंदगी गुजारते हैं कि उनके दोस्त ये फरमाया करते हैं और उनकी सीरत को लिखने वाले कहते हैं कि इमाम खुमैनी इतने सादे थे कि एक रोज जब हम उनके घर में पहुंचे तो अचानक हमने उनका जब फ्रिज खोल कर देखा, ये उस जमाने की बात है कि जब आप इमाम की हैसियत से ईरान के अंदर मौजूद हैं, जब उनका फ्रिज खोल कर देखा तो एक कटोरी में पनीर रखा हुआ था और थोड़ा सा तरबूज रखा हुआ था जो उनकी ग़िज़ा थी। और आज हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही हुकूमत में कोई बड़ा मनसब मिलता है सबसे पहले हमारा घर बदलता है, हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है। इमाम खुमैनी ने दुनिया को बताया कि इनकलाब अपनी ज़ात के लिए ना लाओ बल्कि लोगों के लिए लेकर आओ। इनकलाब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि खुदा की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लेकर आओ। लिहाजा आज के दौर में इमाम खुमैनी से टाइम मैनेजमेंट, जाहिदाना जिंदगी यानी अपने माजी को देखते हुए जिंदगी को गुजारना, और तीसरी चीज जालिम की आंखों में आंखें डालकर उसको उसकी औकात और उसके वक़्त बता देना। ये 3 ऐसी बातें हैं जो हम सबको फायदा पहुंचा सकती हैं, चाहे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हों और ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते हों। यकीनन आगा आप इनके आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त का जो हाकिम था वो ये सोच रहा था कि ये बोरिया नशीद क्या कर लेगा, लेकिन एक सूरज बनकर आप उठे और लोगों को, आपने दुनिया को ये बताया कि जालिम से समझौता मजलूम के हक में जुल्म है और दुनिया की सुपर पावर से समझौता इंसानियत के लिए, इंसानियत के हक में जुल्म। मैं शौकत भारती साहब से एक सवाल है हमारा, पीसफुल को एक्जिस्टेंस जो है इसके लिए इमाम खुमैनी ने क्या क्या किया है, ये आप बयान करते हैं ताकि बच्चे से इस्तेफादा करें। देखिए, अमली जिंदगी तो मैंने जैसे अभी कहा कि पीसफुल को एक्जिस्टेंस की, और आप ईरान के अंदर उठाकर देख लीजिए जी, इनकलाब ईरान से अभी तक न क्रिश्चियन का, न ज्यूस का, न अहले सुन्नत का ये बयान आना कि हमको ईरान के अंदर रहना हमारा दूभर हो गया है। तो इसके मतलब उन्होंने जो जमहूरी इस्लामी ईरान की गाइडलाइन बनाई थी, उस गाइडलाइन में जैसे कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास जो हमारे यहाँ बोला जाता है, तो अगर इस चीज को देखना है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए तो आप ये देखिए कि वहां के ऊपर ईरान में आपको दिखाई देगा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस किस तरह से रखा गया। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है ये भी सीरत रसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आप मिसाक़े मदीना देख लीजिए, जो मदीना पैक्ड हुआ था, उस वक्त भी यहूद थे, नसारा थे और भी दूसरे लोग थे, लेकिन उनके साथ में क्या कहा था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसे। तो सीरत रसूल पर अमल करते हुए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करना अलग है, अमली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अगर देखना हो तो आदमी ईरान के अंदर जाके देखे। और ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस किसी और ने नहीं कायम किया है, ये इमाम खुमैनी ने ईरान के अंदर कायम किया है, जो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। इसको मतलब इसकी जरूरत नहीं कि किसको बताया जाए, कोई भी जाकर देख सकता है कि उनके चर्चेस भी हैं, उनके सिनेगॉग्स भी हैं, उनके मतलब आप जहां पर भी चले जाइए, यहाँ तक कि जहां मेजॉरिटी में अहले सुन्नत हैं वहां के ऊपर उनके जजेस हैं, उनके फैसला करने वाले हैं, उनके मेयर हैं, उनके तमाम लोग हैं,
वही नमाज पढ़ाएंगे, और शिया होने के बावजूद भी आपको उस मस्जिद में नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये किस तरह से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का सबक ये इमाम खुमैनी ने ईरान के अंदर दिया था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो सबक आज भी ईरान के अंदर मौजूद है, वो ईरान उसके ऊपर गामजन। इसी से एक और सवाल निकल कर आ रहा है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शुरू की गई जो क़िबला अव्वल की जो आज़ादी के तहरीक और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों को जोड़ा और उसके लिए उन ईरानियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और खाने काबा के करीब बाकायदा तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली थी, शायद 1987 का वाकया है, और क्या नाम है, या अय्युहल मुस्लिमूना इत्तहदू इत्तहदू करके बैतुल मुक़द्दस का मॉडल लेकर जिस तरह से लोग निकले, और उस पर सऊदी पुलिस ने गोलियां चलाई, और दायरे हरम में जहां खून बहाना हराम है वहां सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी ईरानियों ने इत्तेहाद के लिए खाने काबा के करीब दी, यानी बैतुल मुक़द्दस को आजाद करने के मूवमेंट को अगर उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद कहां तक पहुंचा दिया, खाने काबा तक पहुंचा दिया। यानी खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस के आजादी की का मूवमेंट उन्होंने चलाया। जाहिर सी बातचीत है, क़िबला अव्वल है, इतने बहुत से इस्लामिक कंट्री हैं, कोई नहीं बोल रहे थे। वो खुमैनी साहब जो खुद जो है पूरी तरीके से जंग में उलझे हुए थे, उनका कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब रोल अगर आप देखें तो आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त इत्तेहाद की बात करना कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या विजन था उनका। एक तो ईरान और इराक की जो जंग चल रही थी उस वक्त पूरी दुनिया इस स्टेज पर आ गई कि लोग चाह रहे थे कि अब जंग बंद हो जाए, यानी लेकिन खुमैनी साहब कहते थे कि पहले कहो जारह कौन है। उन्होंने पूरी यानी तमाम सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर एक तरफ मजबूर कर रखा था, दूसरी तरफ वो बैतुल मुक़द्दस की आजादी की बातचीत कर रहे थे, ठीक है, फिलिस्तीन को आजाद करने की बातचीत कर रहे थे, इजराइल को गासिब हुकूमत बता रहे थे। और आप देखें कि उनका विजन देखिए कि उन्होंने क्या कहा था, मुसलमानों के बीच इत्तेहाद करने के बाद क्या इत्तेहाद किस वास्ते था, क़िबला अव्वल को आजाद करवाओ, फिलिस्तीन को आजाद करवाओ, जो बेसिक चीजें थी जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, और फिलिस्तीनियों से ज्यादा मजलूम कोई नहीं था जिनके लिए उन्होंने इत्तेहाद की बातचीत की, और एक इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा कर दिया कि आज आप देखिए खुमैनी साहब का एक जुमला याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था, यानी फिलिस्तीन का रास्ता बैतुल मुक़द्दस की आजादी का रास्ता करबला से जाता है। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, जिस वक्त ईरान इराक वार हो रही थी उस वक्त खुमैनी साहब ने ये बातचीत कही थी, और आज देख लीजिए ईरान और इराक दोस्त बन गए, वहां सद्दाम हुसैन नेस्त और नाबूद हो गया। ये सारी बातें होने के बाद आज देखिए कि इराक से यानी करबला से ही रास्ता आजादी का चल रहा है, और बाकायदा तौर के ऊपर आज जो उन्होंने एक नक्शा बनाया था ईरान के लिए, उसके ऊपर जितना पावरफुल होके ईरान खड़ा हो गया कि पूरी दुनिया मिलके सीरिया को गिराना चाह रही थी, लेकिन ईरान ने सीरिया की गवर्नमेंट को टॉपल नहीं होने दिया। पूरी दुनिया मिलके यमन को जो है पूरी तरीके से फतेह करना चाह रही थी, पूरी सऊदी और तमाम गल्फ कंट्रीज और अमेरिका लगे हुए थे, कोई कुछ नहीं। आप देखिए लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को उन्होंने स्टैंड कर दिया, आपको इजराइल के अंदर देखिए हमास को उन्होंने स्टैंड कर दिया, इस्लामिक जिहाद को उन्होंने स्टैंड कर दिया, जो पत्थर लेके लड़ा करते थे आज वो मिसाइल के साथ में खड़े हुए हैं। उन्होंने वाकई जो बात कही थी, और आज आप देखिए कि करबला से वो रास्ता जा रहा है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखिएगा कि बैतुल मुक़द्दस भी आजाद होगा,
اور فلسطین بھی آزاد ہوگا اور غاصب اور صہیونی حکومت نہیں. یہ انہوں نے اتحاد کی بات چیت کی تھی, یہ انہوں نے اتحاد کی بات چیت کی تھی, وہ اتحاد آپ کو دکھ رہا ہے. آج آپ بتائیے کہ فلسطین میں زیادہ تر اہل سنت ہیں, میجارٹی ہے, یوں کہ 99% وہاں کے اوپر اہل سنت ہیں, لیکن سپورٹ کون کر رہا ہے؟ سپورٹ ایران کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ پالیسی تیار کی تھی خمینی صاحب نے. تو یہی وجہ تھی کہ خمینی صاحب نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے جو کام کیا ہے وہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اور آج اسی راستے کے اوپر ایرانیز چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب قبلہ اول بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا, اتحاد ہم سب دیکھیں گے. یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں یہ بتا دیا کہ ہر وہ مظلوم کی حمایت کرنے والا مجاہد اس کی درسگاہ کربلا ہو قیامت تک. ہم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس صاحب کی خدمت میں چلیں گے, اور ان سے جو سوال ہے وہ ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کو آج کے دور میں آپ کس حد تک کامیاب سمجھتے ہیں؟ حسن, تم ایرانی انقلاب جس نے اپنی کامیابی کی تاریخ کو لکھا ہے, اسی دن سے کہ جس دن اس انقلاب کی نیو پڑی تھی, ہمیشہ یہ انقلاب آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا, کبھی پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دیا. امام انقلاب کے اس دنیا سے جانے کے بعد آج تک یعنی 33 برس تقریباً ہونے کو آ گئے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ جو معمار انقلاب تھا, جو انقلاب کو لانے والا تھا, اس کے ساتھ ہی انقلاب ختم ہو جاتا یا اس کی تحریک ختم ہو جاتی. امام خمینی نے ایسا انتظام کیا تھا اپنی زندگی میں کہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو یہ انقلاب برقرار رہے. لہٰذا وہ تعلیمات جو امام خمینی کی تھیں, وہ تعلیمات آج تک ایرانی انقلاب سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. جو اسٹینڈ ایران کا امام خمینی کے زمانے میں تھا, آج بھی وہی اسٹینڈ باقی ہے, اور یہ اسٹینڈ ہمیشہ رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خامنئی خمینی دیگر است, یعنی امام خمینی تو چلے گئے مگر دوسرا خمینی خامنئی کی صورت میں موجود ہے. جو بھی طریقے اور جو بھی مظلوم کے ساتھ حمایت, ابھی جیسا شوکت عابدی صاحب نے فرمایا ہے کہ مستضعفین کی مدد کرتے ہوئے اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ اس فلسطین میں کہ جہاں 99% غیر شیعہ موجود ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی اتحاد اور اتفاق دکھاتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, تو ایران یہ پالیسی آج سے نہیں ہے, انقلاب کے آغاز سے, یعنی جب انقلاب کامیاب نہیں ہوا تھا, جب انقلاب کی تاریخ لکھی جا رہی تھی اور امام جلا وطن تھے, کبھی ترکی کے اندر, کبھی نجف کے اندر اور کبھی فرانس کے اندر, وہاں پر بھی آپ قبلہ اول کی باتیں کرتے تھے. یعنی وہ اسٹینڈ انقلاب سے پہلے بھی تھا, انقلاب کے بعد امام کی زندگی میں بھی دیکھا گیا, اور آج بھی وہی اسٹینڈ باقی ہے. یعنی ایران نے اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ کیونکہ اصول قرآنی اور روایت کے اوپر تھے. یعنی وہ اصول کے جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, وہ اصول جو اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیے ہیں. زمانہ بدلتا رہے گا, قرآن کے اصول نہیں بدلنے والے, روایات کے اصول نہیں بدلنے والے, لوگ بدلیں گے. لہٰذا انہی 40 برس میں, البتہ سن 79 سے لے کر آج 2022 تقریباً 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں, قریب 40-45 برس ہو گئے. اس دور میں کتنے انقلاب ہم نے دیکھے ہیں, کتنی حکومتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی نئی حکومت آتی ہے, پالیسی چینج ہو جاتی ہے. آپ امریکہ سے لے کر, یعنی آپ غرب سے لے کر شرق تک دیکھتے چلے جائیے, اگر شخص بھی بدل جائے, پارٹی بھی اگر اس کی آ جائے, لیکن شخص بدل جائے تو پالیسی چینج ہو جاتی ہے. مگر ایران کی پالیسی آج تک چینج نہیں ہوئی. یہ اس کی کامیابی کی ایک دلیل ہے اور ایک ثبوت ہے, اور اس کو دوسرے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اپنے یہاں اتار رہے ہیں. لہٰذا اگر ایرانی انقلاب کامیاب نہ ہوتا تو آج عراق کے اندر خمینی کا اثر نہ دکھائی دے رہا ہوتا. اگر ایرانی انقلاب آج کے دور میں بھی کامیابی کے زینوں پر نہیں چڑھ رہا ہوتا تو سیریا کے اندر ایران کی مقبولیت نہ دکھائی دے رہی ہوتی, یمن کے اندر ایران کی محبوبیت نہیں دکھائی دے رہی ہوتی. حتیٰ اس فلسطین کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک صحیح ہے, میں نے سنا ہے البتہ کہیں پڑھا نہیں, کہ اس فلسطین میں ایسے مسلمان بھی ایک زمانے میں پائے جاتے تھے جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری کرتے تھے. اس لیے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں پوری دنیا میں جو اہل بیت علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے ہیں, ان کو امام نہیں سمجھتے, مگر پیغمبر اسلام کا گھر والے ہیں, لہٰذا ان کا احترام کرتے ہیں. مگر انہی لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو ناسبی صفت ہیں, جو ہمارے ائمہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں,
فلسطین کے اندر ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر ایرانی انقلاب، امام خمینی کے اسٹینڈ اور آیت اللہ خامنئی کے رویے نے ان کی سیرتوں کو بدل دیا، ان کی زندگی کو بدل دیا، کہ آج اسی فلسطین میں مولا کائنات کے غم کے اوپر بھی لوگ جلوس نکالتے ہیں، محرم میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور اہل بیت کے نزدیک آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایرانی انقلاب کی کامیابی ہے اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے، اور آج بھی جہاں بھی مستضعف ہے، کمزور ہے، اس کی حمایت اگر کوئی کرتا ہے تو ایران پھر اس مستضعف کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ 52 اسلامی ملک ہیں مگر ہماری اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو وہی کہ جو حقیقی معنی میں پیغمبر اسلام کا نمائندہ ہے، جو مولا کائنات کا نمائندہ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جس وقت رشدی نے گستاخی کی تو 52 ملک خاموش تھے۔ اسی ایک بوڑھے، بوڑھا لفظ نہیں کہہ سکتا لیکن میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ایک مرد مجاہد اور مرد آہن کا وہ فتویٰ تھا کہ جو قیامت تک کے لیے باقی ہو گیا، کہ جہاں بھی اس کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر جو سختیاں اور پابندیاں لگائی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج بھی وہ اپنے منہ کو چھپائے گھوم رہا ہے، تو امام خمینی کا انقلاب، ان کی سیرت، ان کا رویہ کامیاب تھا، کامیاب ہے اور انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ اس کی گواہی آنے والی نسلیں دیتی رہیں گی۔ 3 جون 1989 میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن آپ کا مشن آج بھی زندہ ہے اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے لیے، امام کے ظہور تک کی مشن باقی رہے گا۔ اگر بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت آخری سوال جو ہے وہ شوکت بھارتی صاحب سے کریں۔ شوکت بھارتی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا تھا کہ قبلہ اول کی جو تحریک تھی آزادی کی، اس میں تو اس تحریک میں آیت اللہ ہوئی رحمۃ اللہ علیہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کس طریقے سے مدد کی ہے، یہ بیان کرتے ہیں تاکہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ دیکھیے، جس وقت ایران عراق جنگ چل رہی تھی، میں ایکچولی مقلد پہلے خوئی صاحب کا تھا اور پھر سیستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں، اور لیکن میں اس وقت ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جب یہ تحریک ایران سے شروع ہوئی، تو اس تحریک نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا، اور حالات یہ تھے کہ ہم لوگ اپنے پاکٹ خرچ کے اوپر کیا کرتے تھے کہ وی سی آر وغیرہ لانے کے بعد لوگوں کو دکھاتے تھے۔ یہ کون سی طاقت تھی جو ہم کو اپنی طرف کھینچے ہوئی تھی؟ تو ایران کا انقلاب بڑھتا رہا، کامیاب ہوا، لیکن اس کے بعد صدام حسین نے اس تحریک کو روکنے کے لیے پوری طاقت، صدام حسین تو سامنے تھا، سارا عرب ورلڈ، سارے ویسٹرن کنٹریز سب ایک ساتھ آ گئے تھے صدام حسین کے، اور انہوں نے سوچا کہ اس تحریک کو کچل دو۔ چونکہ دنیا بھر میں تقلید ہوتی تھی زیادہ تر خوئی صاحب کی، تو خوئی صاحب کے اوپر کافی پریشر تھا صدام حسین کا کہ ایسا کرو کہ خمینی صاحب کے خلاف فتویٰ دو، اس تحریک کو روکو، لیکن خوئی صاحب نے فتویٰ نہیں دیا، اور کچھ جو بھولے بھالے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی خمینی صاحب اپنے آپ اتنا بڑا موومنٹ چلا رہے ہیں اور خوئی صاحب کو بولنا چاہیے، وہ خاموش ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ خوئی صاحب اس وقت سیل میں تھے اور بہت ہی تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت صدام حسین ان سے یہ چاہ رہا تھا کہ فتویٰ دیں خمینی صاحب کے اگینسٹ تاکہ اس تحریک کو روکا جائے۔ خوئی صاحب نے اس میں کوئی فتویٰ نہیں دیا، اور باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بولتے کیوں نہیں، شیعوں سے کیوں نہیں کہتے کہ آگے جائیں۔ تو جو پوزیشن تھی عراق کے اندر شیعوں کی کہ صدام حسین کیمیکل اسپرے کرتا اور کیڑے مکوڑوں کے طریقے سے مر جاتے شیعہ، نکلتے تو لیکن ان کی قربانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب بڑا سخت مرحلہ تھا خوئی صاحب کے لیے کہ خوئی صاحب کریں کیا۔ تو خوئی صاحب نے کیا کیا، ایک طرف فتویٰ نہیں دیا ان لوگوں کو کہ بھیا جاؤ اور تم جا کر ساتھ دو، سائلنٹ رہے، یعنی جو لوگ ساتھ دے رہے تھے خمینی صاحب کا ان کو منع نہیں کیا خاموش رہ کر تاکہ وہ موومنٹ چلتا رہے۔ دوسرے، صدام حسین کے کہنے سے انہوں نے امام خمینی کی تحریک کو روکنے کے لیے کوئی امام خمینی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، اور سارے مصائب وہ اپنے اوپر جھیل گئے خوئی صاحب۔ تو اگر دیکھا جائے
تو ایران سے اٹھنے والی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش جو ہے عراق تک لانے کے لیے، پھر آگے بڑھانے کے لیے، یہ کام خوئی صاحب نے اپنے دور میں شروع کر دیا تھا۔ وہ سیل میں اپنی جان کے اوپر کھیل گئے اور انہوں نے ہر طرح کے ظلم برداشت کیے، لیکن اس تحریک کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو خمینی صاحب کی جو تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کا جو ایجنڈا تھا، اب ایران میں تو فتح ہو چکی تھی، وہاں تو ریولیوشن آ چکا تھا، اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ کس طرح سے بیت المقدس کو آزاد کیا جائے، قبلہ اول کو آزاد کیا جائے۔ تو جیسے ہی اگر وہ تحریک وہیں رک جاتی، ختم ہو جاتی ایران کے اندر، تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ نہیں، اس کے اندر خوئی صاحب نے پوری طریقے سے خاموش رہ کر سپورٹ کیا، روکا نہیں، کسی کو کبھی نہ روکنا بھی ایک، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اگر رسول اللہ کچھ کریں تو وہ سنت، ہاں وہ جو کچھ کہیں وہ سنت، ان کے سامنے کچھ ہو رہا وہ منع نہ کریں۔ تو خوئی صاحب نے اپنے لوگوں کو منع نہیں کیا کہ تم ان کا سپورٹ مت کرو، یہ انہوں نے۔ اور دیکھیے یہ دونوں روحانی لوگ تھے، تو روحانی لوگ جانتے تھے کہ ان کو وہاں سے ایکشن کرنا ہے، انہیں یہاں اس کو ویلکم کرنا اس تحریک کو۔ اور یہ آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایران اور عراق ایک ہو چکے ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہمارے بزرگ مراجع کرام جو تقوی میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کو کسی ٹیلی فون کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس سے کنیکٹیوٹی ہو، سچ ایک ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج آپ دیکھیے کس طرح سے خامنہئی صاحب اور سیستانی صاحب مل کر کام کر رہے ہیں۔ داعش جیسی دہشت گرد تنظیم جس نے پورے عراق کو قبضہ کر لیا تھا، تو آپ یہ دیکھیے اگر ایران اور عراق نہ ایک ہوئے ہوتے تو آج کیا پوزیشن ہوتی۔ آج آپ دیکھیے کہ داعش کو، جس کے لیے خود امریکہ نے کہا تھا کہ 30 سال اس کو عراق سے نہیں ہٹایا جا سکتا، سیستانی صاحب کے ایک فتوے نے جو ہے وہاں کے اوپر داعش کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ تو یہ جو خمینی صاحب کے ساتھ وہ تحریک ختم نہیں ہوئی، خمینی صاحب کی تحریک چل رہی ہے، اور سوائے خمینی صاحب کی تحریک نہیں ہے، ہر وہ اچھا شخص جو ظالم اور جابر طاقتوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے میدان عمل میں، اس کو راستہ خمینی صاحب کا ہی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خمینی صاحب کا ویژن کتنا بڑا تھا۔ یہ ہوا اس واسطے کہ خمینی صاحب اپنے لیے نہیں جی رہے تھے۔ آج لوگ ایک چھوٹا سا ادارہ بناتے ہیں تو اس کے اندر اپنے رشتہ دار، اپنے اولادوں اور ان کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ خمینی صاحب کو آپ دیکھیے کہ خمینی صاحب نے اپنے بچوں کو بھی کسی منصب کے اوپر نہیں رکھا، یہاں تک کہ جس وقت ان کا بیٹا جا رہا تھا جنگ کے اندر تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اپنے نام کے آگے خمینی نہ لگانا، حسینی لکھ دو۔ پوچھا کیوں بابا کیا بات ہے؟ کہا لوگ تمہیں اسپیشل ٹریٹ نہ کرنے لگیں کہ خمینی صاحب کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہ جب سب کی لاش آئی تو لوگ پکڑا کر لا رہے تھے کہ بھائی، اور ان سے بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کی لاش یہاں کے اوپر ہے، لیکن وہ اس سے پہلے جو نوجوان آئے تھے ان کے پاس بیٹھ کر وہاں دعا کرنے لگے، ان کا یہ بھی تو ہماری اولاد ہے۔ تو وہ چونکہ جو مومنٹ تھا وہ بالکل سچا مومنٹ تھا، اور تقوی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ پر استقامت کر کے ظالم اور جابر طاقتوں کو جس کو انہوں نے شیطان کہا تھا، شیطان بزرگ کہا تھا، وہ جانتے تھے۔ آج پوری دنیا جان رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سارا جو فتنہ پھیلا امریکہ کی وجہ سے، اور انہوں نے پوری طریقے سے ان طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ایران اپنی باؤنڈریز کے اندر نہیں ہے، اس کی باؤنڈری پھیلتی چلی گئی ہے، وہ لبنان تک، یمن تک پہنچتا چلا جا رہا ہے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک میسج چلا گیا کہ ایران جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ اسلام کی بات چیت کرتا ہے، بیت المقدس کی آزادی کی بات چیت کرتا ہے، اتحاد کی بات چیت کرتا ہے، وہ یہود و نصارہ کو سرپرست نہیں بنائے ہوا ہے، وہ ظالم اور جابر امریکن اور برٹشرز اور اسرائیل کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہے۔ وہ خمینی صاحب کا ویژن تھا، اس ویژن کی وجہ سے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کہاں ہے
और दूसरे कहाँ हैं, कौन दुनियावी सुपर पावर्स के तलवे चाट रहा है और कौन अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। ये सारी लाइनें जिसने खींची थी, ये खत जिसने खींचे थे, ये किसी और ने नहीं खींचे थे, ये खुमैनी साहब ने ही खत खींचे थे। और यही वजह थी कि कोई साहब पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर यहाँ पर एक मेरे ज़हन में सवाल आया, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे कर लूं। ये वो वक्त था कि जब लोग समझ रहे थे कि ये या तो मगरिब की तरफ जाएंगे या मशरिक की तरफ जाएंगे। ये कौन लोग थे जो ये ऐसे ऐसे कयास लगा रहे थे इस दौर? देखिए, दो तरीके की बात है जी। जब आदमी अल्लाह के लिए खड़ा होता है तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता। ये वो लोग होते हैं जो खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो सुपर पावर्स को कुछ ना कुछ समझते हैं, दुनियावी ताकतों को कुछ समझते हैं। लेकिन खुमैनी साहब, अब अल्लाह से बड़ी ताकत कौन है? करबला से बड़ा रास्ता कहां से मिलेगा? तो मैंने पहले ही कहा था कि एक इस्तिकामत और दूसरे अज़ादारी इमाम हुसैन को जो उन्होंने सदका कहा, यानी करबला उनके जहन में, खुमैनी साहब के जहन में हर वक्त करबला, इमाम हुसैन और इस्तिकामत जो उन्होंने अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा किया था, वो कहा। जिनको ये सब भरोसा नहीं है वो कभी मगरिब की तरफ जाते हैं, कभी मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो परेशान होते हैं। हालांकि अगर आप उठाकर देखिए, कुरान के अंदर सूरह माइदा की 51 से 55 नंबर आयत है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त न बनाओ, जिसने उन्हें सरपरस्त बनाया वो उन्हीं में है। ऐ रसूल, आप देख लिए जिनके दिल में निफाक का मर्ज है वो उसमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं और उसकी वजह बयान करते हैं कि कहीं दुनिया की किसी परेशानी में न मुब्तला हो जाए। लेकिन अल्लाह जब अपनी फतेह नाजिल करेगा तो फिर वो शर्मसार होंगे। सूरह मायदा की 51 से 55 नंबर आयत के अंदर पूरी दुनिया में कुरान को तकसीम करने वाले और हैं, कुरान पर अमल करने वाले और हैं। ने साफ साफ कहा है कि यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त न बनाओ। जिन लोगों ने सरपरस्त बना रखा है उन्हें भी दुनिया देख रही है, जो अल्लाह के भरोसे उन तमाम ताकतों के सामने मैदान में, उन्हें भी अल्लाह देख रही है। अगर मैं समझता हूँ कि किसी और ने नहीं, इमाम खुमैनी ने तैयार की। और उन्होंने क्या किया, अब जो उस तहरीक के लिए बेस्ट थे, उन्होंने खानदान परवरी, कबीला परवरी, कुनबा परवरी नहीं, जो तहरीक के लिए बेस्ट था, यानी बासलाहियत लोगों को उन्होंने आगे रखा। काश हम भी अपने अपने इदारे में बासलाहियत लोगों को आगे बढ़ाएं, जिस तरह से ईरान ने बासलाहियत लोगों की एक चेन बना कर रखी थी और वो चेन आज काम कर रही है। हम क्या करते हैं, हम इदारे तो बना लेते हैं लेकिन बासलाहियत लोगों को आगे नहीं लाते हैं। हमको चाहिए कि खुमैनी साहब से सबक लेते हुए, उनकी जिंदगी से सबक लेते हुए, एक तो करबला, अज़ादारी इमाम हुसैन को हम न छोड़ें, दूसरे अल्लाह के भरोसे इस्तिकामत पर खड़े हों, तीसरी बातचीत है कि बासलाहियत लोगों को अपने अपने इदारों, अपने अपने तंजीम में आगे बढ़ाएं, तभी कौम का कुछ भला हो सकता है। मैं चाहूंगा कि नौजवानों के लिए एक पैगाम आप दें। आज की जो खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब और हम आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने भी वक्त दिया। मैं आखिर सवाल आपसे करता हूं कि आज उनकी जिंदगी को पढ़कर कैसे अपनी समझ को बेहतर बनाया और अपने आप को खूबतर बनाया जा सकता है। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, हम पैगाम क्या देंगे, पैगाम मैंने साहब खुद देकर चले गए। उन्होंने अपने मूवमेंट को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खासकर नौजवानों को, कि आज़ादारी को हल्का मत समझो। खुमैनी साहब की इस अनमोल बात को याद रखो कि आज़ादारी इमाम हुसैन, ईरान का इनकलाब आज़ादारी इमाम हुसैन का सदका है। इसके मतलब अगर तुम किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें करबला के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। दूसरी बात है
कि दुनियावी ताकतों के ऊपर कि फला साथ देगा कि फला साथ नहीं देगा, कि ये क्या कर लेंगे वो क्या कर लेंगे। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा रखकर इस्तिकामत के साथ खड़े हो जाओ, करबला का रास्ता अपनाओ। यही पैगाम खुमैनी साहब ने दिया है। अगर खुमैनी साहब की बरसी के ऊपर उनका पैगाम न दिया जाए जी तो फिर बेकार है। और उनका ये पैगाम की इस्तिकामत होना चाहिए, जालिम और जाबिर ताकतों के खिलाफ अल्लाह पर भरोसा रखकर खड़े रहे और करबला से दर्स ले। करबला को हल्का करने वाले, करबला को कम करने वाले, अज़ादारी को कम करने वाले, जिनके अंदर इस्तिकामत नहीं है, वो फिर कुछ नहीं कर सके। तो एक तो इस्तिकामत रखना है, दूसरे करबला के दर्स के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। यही हम अपने नौजवानों को पैगाम देंगे। ये मेरा नहीं है, ये खुमैनी साहब का पैगाम। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम शुक्रगुजार हैं हुसैनी चैनल टीम की तरफ से और तमाम मोमिनीन की तरफ से। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फैज अब्बास मशहदी साहब के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आगा आपने भी वक्त दिया, बहुत ज्यादा मोमिनीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, इस लाइव नशर को यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे थे, लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह मूसवी खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जो की बरसी के हवाले से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। हम चाहेंगे कि आप तमाम मोमिन इस प्रोग्राम को गौर फिक्र के साथ देखें और बच्चों को इस प्रोग्राम को जरूर दिखाएं। अब अपने मेजबान ज़ैन रिजवी को दिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ फिर हाजिर होगा इंशाअल्लाह फिर एक नई नशिस्त में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।